بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة آل عمران آیت نمبر 20 سے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ کے سامنے سر خم کر دیا ہے، جھکا دیا ہے، اور کہہ دیجئے اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہ تم بھی اطاعت کرتے ہو. پھر اگر وہ اطاعت کریں یا آپ کے تابعدار وہ بن جائے تو تحقیق یقیناً انہوں نے ہدایت پا لی. پھر اگر وہ منہ پھیر لیں ہدایت سے تو بے شک آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد، دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. پھر وہ اگر آپ سے جھگڑا کریں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت بازی کریں یا بحث و تکرار کریں تو آپ ان سے کیا کہہ دیجئے کہ میں نے ثبوت کر دیا اپنا آپ اللہ کے لیے. اس آیت میں ہدایت کا معیار کیا بتایا گیا ہے کہ اسلام لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کی سنت کی پیروی کرنا. اور جب بھی کوئی آپ سے دین کے معاملے میں بحث کرے تو کیا کہنا چاہیے؟ صرف اللہ کی بات کریں کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ حکم دیا ہے. وجہی للہ یعنی خود کو اللہ سے جوڑ لینا، اور ہمارے لیے مقصد زندگی اسی کی رضا پانا ہونا چاہیے. ہدایت یافتہ لوگ کس چیز سے بچ جاتے ہیں؟ وہ لوگ گمراہی سے بچ جاتے ہیں. اگر وہ منہ پھیر لیں، کس سے؟ اپنے فرقوں پر قائم رہیں، اپنے نبیوں کو مانیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا ہے کہ آپ کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ کون اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور کون بندوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بے شک اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں. کس طرح کہ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں بغیر حق کے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الَّذِينَ کہ جو لوگ عدل کی بات کہتے ہیں ان کو بھی وہ قتل کر دیتے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. اب بے شک لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کفر کے اب اس آیت میں جرائم بتائے جا رہے ہیں کہ کفر کن باتوں کا کیا؟ انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا یعنی ان کا انکار کیا، نبیوں کو بغیر حق کے ان کو قتل کیا، اور وہ لوگ جو عدل کی بات کرتے تھے ان کو بھی قتل کر دیا. تو اس آیت میں ان کے لیے کیا سزا بتائی گئی ہے کہ اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. اور انہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. دنیا میں کیسے ان کے اعمال ضائع ہوں گے؟ یعنی ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، چونکہ برے اعمال نیکیوں کو کم کر دیتے ہیں. اور آخرت میں انہیں اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جائے گا، اور عذاب سے بچانے والا ان کا کوئی نہیں ہوگا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے کتاب کا ایک حصہ چھپا دیا؟ وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر ان میں سے ایک جماعت ان سے منہ پھیر کر
لوٹ جاتی ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے کے ایک مرد اور عورت کو لائے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کوئی زنا کرے تو تم اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کا منہ کالا کر کے انہیں مارتے پیٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تورات میں رجم کا حکم نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تورات کا ایسا کوئی حکم ہی نہیں دیکھا۔ عبد بن سلام کہنے لگے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تورات لاؤ اور اسے پڑھو۔ ان کا عالم جو تورات پڑھتا تھا وہ آیت رجم پر آیا تو اس نے آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے لگ گیا۔ عبد بن سلام نے اس کا ہاتھ آیت پر سے ہٹایا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، اور یہود نے دیکھا تو یہ آیت رجم تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو مسجد نبوی میں جہاں جنازے رکھے جاتے ہیں رجم کر دیا جائے۔ یہ ان کا حال تھا کہ وہ حق بات کو لوگوں سے چھپاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے عوام کو دین کی تعلیم سے محروم رکھا۔ انہوں نے کتاب میں تحریف کر کے اپنی مرضی کی باتیں لوگوں میں عام کی اور انہیں دین سے ہٹایا، اور وہ موڑنے والے ہیں یعنی اس سے بے رخی برتنے والے ہیں، یعنی اپنی مرضی کے فتوے دیتے ہیں اپنی مرضی کے۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں گنے چنے دن ہی آگ ہمیں چھوئے گی۔ ان کی ان باتوں نے انہیں جو ہے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور وہ ان باتوں میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں جو وہ جھوٹ بولتے ہیں جن باتوں میں، یعنی اب ان کے دین سے منہ موڑنے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے آخرت پہ ایمان اور عقیدے میں تبدیلی کر لی تھی۔ ان کے عقیدے میں بگاڑ آ گیا تھا، ان کے اندر بد عملی پیدا ہو چکی ہوئی تھی۔ یہ کس لیے تھا؟ وہ اس گمان میں تھے کہ ہم جو ہے ہمیں آگ جو ہے نہیں چھوئے گی، یا چند دن ہم آگ میں رہ کے پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو کس طرح ہوگا ان کا حال جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن جس میں کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو ہر شخص کو اپنا اپنا کیا ہوا پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی قیامت والے دن ان کے یہ دعوے، ان کے غلط عقائد ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ بے لگام انصاف کے ذریعے ہر نفس کو اس کے کیے کا ان کا پورا حساب دے گا، ان میں ظلم نہیں کیا جائے گا۔ محض خوش فہمی کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکو گے، جبکہ اس کے لیے کچھ عمل کرنا ہوگا۔ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے عمل کیے ہوں گے، انہیں اپنے آباء و اجداد کی نیکیوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تمام جہانوں کے مالک، تو جس سے چاہے بادشاہی عطا فرمائے اور جس سے چاہے تو بادشاہی چھین لے، اور جس سے چاہے تو عزت دے اور جس سے چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت کا بیان ہے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہ شاہ کو گدھا اور گدھا کو شاہ بنا دے۔ بیدک الخیر یعنی تمام بھلائیاں صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے سوا کوئی بھلائی دینے والا نہیں ہے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی ذمہ صحابہ کرام پر تھا۔ 10 افرادوں نے مل کر یہ کام کیا تاکہ دشمن اسے عبور نہ کر سکے۔ یہ مدینہ کی حفاظت کے لیے تھا۔ صحابہ کرام نے دن رات یہ کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں شرکت کی۔ اچانک ایک سخت چٹان آ گئی۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ضرب لگائی تو اس میں روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا کہ میں فارس کے محلات دیکھ رہا ہوں، اور پھر دوسری ضرب لگائی، پھر روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملک شام کی کنجیاں دیکھ رہا ہوں، پھر تیسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا
کہ یمن کی کنجیاں دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت کی فضیلت یہ مقروض تنگ دست کے لیے ہے۔ زندگی میں غموں کا اندھیرا، اس لیے صبح کی روشنی لانا مشکل نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ یعنی ہر چیز میں ہمارے لیے امتحان ہے کہ خوشی کے موقع پر ہمیں کیا کریں اور غم میں ہم کیا کریں، اور دونوں حالتوں میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، مسلم ایمان والوں کو چھوڑ کر، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ تم بچو، ان سے بچنا، یعنی ان کے شر سے بچنے کے لیے ان سے دوستی کر سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ کی پکڑ ہوگی اگر تم نے غلط فیصلے کیے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ، خواہ ظاہر کرو، جانتا ہے اس کو اللہ، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب اس کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسه واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر شخص کی ہوئی نیکیاں اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پا لے گا تو وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت دوری ہو، یعنی کہ اسے یہ عمل مجھے نظر ہی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ شخص جو دنیا میں برے کام کرتا رہا اور قیامت کے دن جب وہ اپنے نامہ مال کو دیکھے گا تو وہ کیا آرزو کرے گا کہ کاش کہ اس کے اور اس کے برے عمل کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے، یعنی اسے یہ عمل مجھے نظر ہی نہ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے بلکہ ان پر مہربانی کرنے والا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو اور خود اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کے محبت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہوں سے، وہ بخش دے گا تمہیں اور تمہارے گناہوں کو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر پھر منہ پھیر لیا تم نے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافر سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔
إن الله اصطفى آدم نوحا وآل وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو کے خاندان کو متحد کر لیا ہے تمام جہان والوں پر۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، کہ یہ آپ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں وفد نجران کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہو، دراصل وہ کیا ہے، وہ بھی انسان کی اولاد میں سے تھے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ مزید 3 خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو ہے میں اسے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانتی ہوں، تو نے میری طرف سے اس کو قبول فرمایا، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اگر میں ان کے ہاں بیٹا ہوگا تو وہ اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گی، اپنی خدمت اور حقوق سے آزاد کر دوں گی۔ اور یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا جب ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس بنا پہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا قبول فرمائی کہ انہوں نے اخلاص اور پورے خلوص سے دعا مانگی اور اپنی پسندیدہ چیز یعنی اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب انک انت السمیع العلیم، یعنی میرے دل کا جو حال ہے وہ تو جانتا ہے، میں اپنی نظر پر تجھ کو گواہ بنا رہی ہوں، جو بات میں زبان سے کہہ رہی ہوں تو اس کو سن رہا ہے، اور جو میرے دل میں ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر وہ بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا جنا، لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لانا تھا، اس لیے یہ کام صرف لڑکی ہی کر سکتی تھی۔ اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، بے شک میں اسے اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کیوں قبول کی؟ کیونکہ انہوں نے صرف اولاد کی بلکہ اولاد کی نسلوں کی بھی فکر کی، ان کے لیے بھی دعا کی۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ بس اس کے پروردگار نے اس کو قبول فرمایا، یعنی اللہ نے اس عورت کی دعاؤں اور جذبات کو قبول کیا۔ کیوں؟ اس کے کس وجہ سے؟ وہ حسن و انبتہا، اور اس سے اس کی بہترین پرورش بھی دی، اور اس کی کفالت حضرت ذکریا علیہ السلام نے کی۔ اور جب کبھی حضرت ذکریا علیہ السلام ان کے محراب میں داخل ہوتے تو ان کے پاس رزق کو پاتے تو ان سے پوچھتے اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ جو کہ ذکریا علیہ السلام اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بہترین کفیل تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی کفالت کے لیے چنا۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔
اس جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا ہے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام نے اس جگہ سوچا کہ اس بچی پر اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں تو میں بھی اس جگہ کیوں نہ دعا مانگوں۔ اس جگہ جو انہوں نے دعا مانگی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي محراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين۔ بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب کہ وہ کھڑے تھے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے اور وہ سردار اور پاک باز اور نبی ہیں نیک لوگوں میں سے۔ فرشتوں نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ کلمے سے مراد کلمہ کن ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی یہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے ایک اور بچے کی تصدیق کرے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی ہے، مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کیسا ہوگا؟ وہ سردار پاکیزہ نبی ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اب اس نے کلمہ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ کہنے لگے زکریا علیہ السلام، اے میرے پروردگار، بے شک میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی 5 ہے۔ فرمایا اللہ اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ تو فرمایا یہ نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، اور تو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کر، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کر۔ اب بڑھاپے میں معجزانہ طور پر اولاد کی خوشخبری سن کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور بولے، اے پروردگار میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دیجیے جس سے مجھے اطمینان ہو جائے کہ یہ بشارت تیری ہی طرف سے ہے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تو نے 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا مگر اشاروں سے تو سمجھا لینا کہ یہ بات پوری ہو گئی ہے، تو اپنے پروردگار کا ذکر نہ چھوڑنا صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ اب ہم انسان کے لیے خوشی کے لمحات میں انسان کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی خاموشی سے، کثرت سے صبح و شام اللہ کا ذکر کرے۔